السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ اور خوش رکھے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، پھر اس نے جیسا کچھ مجھ سے سنا تھا ہو بہو دوسروں تک پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے کے لیے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جس وقت وہ یہ کہنے لگیں کہ تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا پھر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 26۔ دعا: اے اللہ، میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے بہت زیادہ ظلم کیا، بس گناہوں کو تیرے سوا کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں، مجھے اپنے پاس سے بھرپور مغفرت عطا فرما اور مجھ پر رحم کر کے مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا بے شک و شبہ تو ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ اور خوش رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اسے یاد کیا اور اس کی حفاظت کی اور اسے آگے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیاری احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زمان ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔